چوہدری صاحب ایک تو اس کے اوپر بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ جو بحث چل رہی ہے نا آپ کے چند ایک دوست خاص طور پر میڈیا کے اندر اور آپ کے کنٹمپریریز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حسن کا بھی یہی خیال ہے کہ اٹس آل کلیئر کہ اس وقت پی ایم ایل این کو وزارت عظما سے کوئی بندہ دور نہیں رکھ سکتا. یور تھاٹ سر؟ بات سنیں خاور گومن صاحب. جی سر. یہ میں آپ کے جو سوڈو دانشور ہے نا ان کی عقل کا جو ہے نا مجھے تو ان کا علاج کرانا پڑے گا. پہلے مجھے یہ بتائیں آپس کے بیٹھے ہوئے تین بندے اللہ کی ذات سن رہی ہے پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہے جہاں جہاں بھی ایئر وائز دیکھا جاتا ہے. مجھے بتائیں اگر کوئی پارٹی فرض کریں پاکستان مسلم لیگ ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ بھئی ان کا تو اس وقت اگر بات کریں تو 15-20% سے زیادہ چانس ہی ہے لیکن چلیں وہ سمجھیں ہمارا ہی چانس ہے 100%. اگر وہ لوگوں کے ووٹوں کے ذریعے جیت جاتے ہیں اور میاں نواز شریف ان کے امیدوار ہوتے ہیں اور وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو پھر ان کو پوچھنا کسی نے کہ جی ان کو رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا. بھائی پھر ان کو 5 سال پورے کرنے چاہیے ڈیلیور کرنا چاہیے جو منشور وہ لے کے آئے. یہ کیا جعلی باتیں کرا رہے ہیں اور کر رہے ہیں آپ. ویسے میری بھی رائے یہ ہے اس کا مطلب آپ نے مینڈیٹ بھی جعلی لینا ہے اور آپ نے اس پر اندازے بھی جعلی بنانے ہیں. میری بھی رائے یہی ہے کہ اگر پی ایم ایل این الیکشن جیتتی ہے تو وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہی ہوں گے وہ 5 سال بھی پورے کریں گے. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج حسن کوئٹہ کے اندر کچھ کیا بات کی ہے ووٹرز کو کیا کہا ہے سنیں ذرا. میرا درخواست ہے پاکستان کے شہریوں سے پاکستان کے نوجوانوں سے اور خاص طور پہ بلوچستان کے عوام سے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آپ کا فیصلہ آپ کے لیے انہوں نے فیصلہ لے لیا ہے. میرا آپ سے درخواست ہے آپ ان سب کو فیبروری 8 پہ سرپرائز دیں. آپ اپنا ووٹ کا اختیار استعمال کریں بڑا تعداد میں نکلے. اس کے ساتھ ساتھ بڑی صاحب بات کی ہے کہ عوام جب فیصلہ کر لیتی ہے تو اس کو روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. سنیں ذرا. میں جانتا ہوں کہ پاکستان کے الیکشنز کیسے ہوتے ہیں مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ پاکستان کے عوام جب جاگ جاتے ہیں جب فیصلہ لے لیتے ہیں تو پھر دنیا میں کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں. جی کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو پہلے تو یہ جو سٹوری ہے اس کے اوپر کیا کمنٹ کریں گے؟ اس پر میں کیا کمنٹ کروں گا. دیکھیں اوبویس بات ہے یہ تو مطلب بہت زیادہ ایکس کے ساتھ ہے کہ اگر وہ مسلم لیگ نواز جیتتی ہے الیکشن تو پھر اگر نواز شریف صاحب اہل ہوتے ہیں تو پھر وہ نواز شریف صاحب اگر الیکشن میں حصہ لیتے ہیں تو پھر وہ وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے. مطلب بہت زیادہ ایفس ہے نا. تو ابھی تو دیکھیں لیکن جو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اب اس وقت جو تمام سیاسی جماعتوں سے بہتر طریقے سے اپنی الیکشن موڈ میں گئی ہوئی ہے مسلم لیگ نواز وہ یہ دیکھیں کہ وہ 19 تاریخ تک اپنے تمام امیدوار ملک بھر میں فائنل کر دیں گے 19 دسمبر تک. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ کب سے یہ تیاری سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے اپنے امیدواروں کے حوالے سے جو ان کے حلقے ہیں ان کے حوالے سے سروس کب سے شروع کی ہوئی تھی انہوں نے جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے تب سے وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور ابھی آ کر یہ اپنے ٹکٹس کو فائنل کرنے جا رہے ہیں. پہلے انہوں نے اپنی ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹرز بنائے. ان ڈویژنل اینڈ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹرز نے تمام امیدواروں کے انٹرویوز کیے اور وہ شارٹ لسٹ کرنے کے بعد جو اپلیکنٹس تھے اب ان میں سے کچھ دو امیدوار جو ہے وہ شارٹ لسٹ کر کے اب بھیج دیا اور کل سے پارلیمانی بورڈ بیٹھ رہا ہے 35 رکنی جس کی سربراہی نواز شریف صاحب خود کر رہے ہیں. تو وہ تمام پیپر ورک نیچے سے تیار ہوا ہے اور حتمی فیصلے آگے سے نواز شریف صاحب خود کر دیں گے. تو انہوں نے اپنی بھرپور تیاری کی ہوئی ہے. اس چیز میں ابھی جو پیپلز پارٹی ہے وہ خاصی پیچھے ہے اور تحریک انصاف تو بہت ہی پیچھے ہے.